اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں ایک دن کی کیوں نہ ہو، ایک ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں ایک مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی، نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط، اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اندھکار کا اور گناہوں کا یہ حال تھا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا، 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا، نئے کپڑے پہنائے جاتے، پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں، پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی۔ وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے۔ دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ کسائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کر دی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟
اس کو پاٹ دیتا، پورا کا پورا اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا، وہ چیختی اور چلاتی رہتی، اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا، اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا، آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا۔ اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن بناتے، شراب پلاتے، اور اس خوشی اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے۔ میرے بھائیو، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی۔ اور سوچئے محمد رسول اللہ کے جو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اگر عورتوں لیڈیز کے اندر سے اگر آواز کم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ویسے آج بہت سکون سے سن رہی ہیں، آج تعریف کرنا پڑے گی، ورنہ عورتیں کبھی اتنی خاموشی سے سنتی نہیں ہیں، یا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میری ہندی، تھوڑا سا اور اگر یہ بیچاری کپڑا اپنا نہ دکھائیں کسی کو، ساڑی کتنے کی، تو کہاں سے لی، چانچل میں کہاں ملتی ہے، کون سی دکان میں ملتی ہے، یہ تھوڑا سا اگر یہ اپنی چونچے بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جلسے کے بعد بتا دینا یہ ساڑی کتنے کی آئی، چپل کتنے کی آئی، پرس کتنے کی، کہاں سے، تھوڑا سا جلسے میں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا، لیکن سنیں گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا۔ جب ہندی کے سیریل سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو بہت آسان، بہت ہم سلو بول رہے ہیں، کوئی بمبئی اور حیدرآباد میں بول رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کتنی سپیڈ ہوتی ہماری، ہم بہت سلو بول رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو سیریل سمجھ لیتی ہو، ہندی فلمیں سمجھ لیتی ہو، ہندی گانے سمجھ لیتی ہو، تو میری بات بھی سمجھ لوگی انشاءاللہ۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے ہیں، دیکھیے۔ وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی رواہ البخاری رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے ہیں، میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے، سنیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو، اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی۔ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ 5 نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ انا محمد، سنیے 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں، اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے۔ اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا، اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے، ٹماٹر، آلو سب چلے، چپل، جوتے، کرسی سب پھینکی گئی۔ تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو، تو سامنے سے مت آیا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا، پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں، یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے، میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 5 نام یاد رکھنا۔ انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد۔ وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد۔ ایک نام محمد اور ایک نام
احمد. تیسرا نام وان الماہی, میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی, مٹانے والا, گناہوں کو مٹانے والا, گناہوں کو ختم کرنے والا. تیسرا نام ماہی. چوتھا نام حاشر, حاشر جمع کرنے والا, اکٹھا کرنے والا. یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ نہیں, ہم تو تمہاری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں, تم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہی کام آ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی, میں نے جنت میں یہ شجر ممنوع جو منع کیا گیا تھا پھل کھا لیا تھا. یونس علیہ السلام کہیں گے نہیں صاحب ہم سفارش نہیں کر سکتے, ہم نے بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور ہم اللہ کا کہنا مانے بغیر ہم چلے گئے, سمندر کی مچھلی نے ہمیں نگل لیا تھا. سب لوگ اپنا اپنا قصور بتا کے پلہ جھاڑ لیں گے اور سب اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیں گے. سارے لوگ جناب محمد رسول اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے. تو کہا حاشر, سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس, میرے پیروں کے پاس. تو ایک نام کیا ہے؟ حاشر, جمع کرنے والا. 4 نام ہو گئے نا, محمد, احمد, ماہی, حاشر, اور 5واں نام عاقب.